مختصر بات عرض کروں گا آپ کے سامنے. آپ ماشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, سب ایجوکیشن کی فیلڈ سے سب کا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے کبھی الف کی لکیر بھی نہیں کھینچی. دنیا کو پڑھا کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا کہ یہ مجنون ہیں, معاذ اللہ, دیوانے ہیں. قرآن میں اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی, والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قلم کی قسم اور ان تحریروں کی قسم جو قلم سے لکھی جاتی ہیں, آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اللہ نے قلم کی قسم کیوں اٹھائی؟ قسم جب اللہ اٹھاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی گواہ ہے اس بات پر, جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قرآن قسمیں اٹھا رہا ہے سورج کی, زمین کی, آسمان کی, زمین کی, دن کی, رات کی, اور اتنی ساری قسمیں اٹھا کے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا گناہوں سے وہ کامیاب, اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر سکا وہ برباد. تو یہ قسموں میں مناسبت کیا ہے کہ اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں زمین اور آسمان کی, یعنی اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا وہ اختلاف میں چل رہا ہے. دنیا ایک جیسی نہیں ہے. یا تو بلندیوں میں آپ جائیں تو بلندی سے بلندی آپ کو آسمان نظر آئے گا, پستیوں میں جائیں تو زمین ہے, اس سے نیچے تو نہیں جا سکتے نا. اندھیروں میں جائیں تو ایسے ایسے اندھیرے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. روشنی جب ہوتی ہے تو کس قدر تیز روشنی ہوتی ہے جب سورج بلند ہوتا ہے. تو جیسے اس کائنات کے نظام ایک حالت میں نہیں رہتا تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک طرح کے انسان نہیں ہیں. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, آخرت کے وجود پر یقین نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں انسان سارے ایک جیسے ہیں, اچھے اور برے نہیں ہوتے. آپ کہیں گے بھائی یہ کس قسم کی بات کر دی ہم نے, جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں دیر آر 2 types آف ہیومن. انسان کی کتنی قسمیں؟ اچھا بولنا پڑے گا آپ کو نا. انسان کی کتنی قسمیں؟ کچھ نائس پرسن ہوتے ہیں, کچھ بیڈ ہوتے ہیں, ویری بیڈ. کہتے ہیں نا بہت گندا آدمی ہے, ویری نائس, بہت اچھا آدمی ہے. تو انسان کی انگریزوں کے ہاں کتنی قسمیں ہیں؟ 2, حالانکہ وہ تو آخرت کو نہیں مانتے. تو اس پہ اللہ کو اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سورج کی قسم, چاند کی قسم, رات کی قسم, دن کی قسم, آسمان کی قسم, زمین کی قسم. انسان کی 2 قسمیں, ایک کامیاب اور ایک ناکام, ایک اچھا اور ایک برا. من زکاہا سے اچھا, من دساہا سے برا مراد ہے. تو اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کل میں کہیں جا رہا تھا تو کسی نے قوالی لگا دی, عزیز میاں قوال کی قوالی. تو میں قوالی سنتا نہیں ہوں لیکن اس کے چند اشعار میں نے سنے. اس میں وہ عزیز میاں قوال نے قسمیں اٹھائیں, اتنی قسمیں, پتہ نہیں کیا کیا, کوہ طور کی قسم, تورات کی قسم, فلانے کی قسم. وہ قوالی ہے پرانے زمانے کی. 20 قسمیں اٹھا کے ہم نے کہا پتہ نہیں کیا جواب آئے گا نا قسم کا. تو درجنوں قسموں کے بعد جواب یہ تھا میں شرابی. کوہ طور کی قسم اور پتہ نہیں کیا کیا قسمیں, مجھے تو یاد بھی نہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا آرام سے بتا دیتا بھائی میں شرابی ہوں, اس میں اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اسی طرح دوسری صورت بھی ایسی ہے, واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. بہت قسمیں اٹھاتا ہے قرآن, اور ثابت یہ کیا کہ دیر آر 2 types آف ہیومن. انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھے اور برے.
تو بھائی یہ تو ویسے ہی سب کو پتہ ہے انسان دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک اچھا اور ایک برا. تو انگریز بھی کہتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا, جو آخرت کو نہیں مانتا. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ جب اچھے کو اچھا کہتے ہیں نا تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو اچھے کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ جب برے کو برا کہتے ہیں تو اس کو وہ درجہ نہیں دیتے جو برے کو ملنا چاہیے. جب آپ نے یہ بات مان لی کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو اچھے کو اچھا بننے کا کوئی فائدہ نہیں اور برے کو برا بننے کا کوئی فائدہ نہیں. نتیجے کے لحاظ سے, رزلٹ کے لحاظ سے سب کیا ہو جاتے ہیں, سیم. آپ لاکھوں انسانوں کو قتل کرو, اتنا بڑا جرم کرو, اس کے بعد بھی آپ نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے. اور آپ کروڑوں انسانوں کا پیٹ بھرو اپنا پیٹ کاٹ کے, مرنے کے بعد آپ کی قبر میں اور قاتل کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جتنے کیڑے اس لاش پہ اتنے ہی کیڑے اس لاش پہ, اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. تو ایسا اچھے کا کیا فائدہ بھائی؟ کوئی فائدہ ہے ایسے اچھے بننے کا؟ بلکہ بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے. جو ظلم کرتا ہے اس کا ظلم چھپا ہوتا ہے, لوگ اس کو زیادہ عزت دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو پاکستان میں بہت مثالیں ہیں, لوگ صدر بن جاتے ہیں, عزت مل جاتی ہے, اور جو بیچارہ حق پر ہوتا ہے وہ پستا چلا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بدلہ نہیں ملتا بلکہ دنیا میں اس کے ساتھ اور زیادتی ہو جاتی ہے. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جرم کسی اور نے کیا, سزا کسی اور کو ملی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کائنات کے نظام میں اختلاف ہے, بہت زیادہ تبدیلی ہے, تو انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے. جو کامیاب ہوگا نا وہ قد افلح, بہت بڑا کامیاب ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بس لوگ دیکھیں, اس کو جو نیوٹن اور ایڈیسن وغیرہ نے جو چیزیں ایجاد کی, انسانیت کی خدمت کی نا, تو آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کیا ان کو اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا؟ کچھ ملا ان کو؟ نہیں ملا نا بھائی. جتنی خدمت کی اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ الگ بات ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے ایمان شرط ہے. ابھی وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, وہ پھر لوگ اشکال کرتے ہیں نا, اتنی خدمت کی پھر بھی جنت میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ اس کو, نیوٹن کو. وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے میرا, وہ سوال میں آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ قسمیں اٹھا کے کہ انسان کی بھی کتنی قسمیں ہیں, دو. یا تو بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑی ناکامی. مرنے کے بعد سب ایک جیسے نہیں ہو جاتے. تو میں یہ قرآن کی قسمیں سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. تو قرآن قسم اٹھا رہا ہے قلم کی اور ان تحریروں کی جو قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ قلم اور تحریریں اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. حالانکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں, اس وقت قلم کا بھی اتنا کوئی رواج تھا نہیں. بہت کم لوگ, 4 6 8 10 لوگ ہوں گے پورے مکہ میں جو لکھنا جانتے تھے. اور وہ لکھتے بھی کیا, کبھی کبھار کوئی شعر لکھ دیا کرتے ہوں گے. بہت کم لکھنے کا رواج تھا. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں. اور آج قلم واقعی اس بات کی گواہی دے رہا ہے, اور تحریریں دیکھیے, کسی مجنون کی بات کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی باتوں کو اہمیت دی گئی ہے. دنیا میں کسی کی سیرت پر اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے. دنیا میں کسی کی بات کو اتنے اہتمام سے نہیں محفوظ کیا گیا جتنے اہتمام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. پوری سندیں چلتی ہیں حدیث میں, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین. اتنی سی بات محدث بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا. آپ کسی کی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں, صرف اس کے دانت کی بناوٹ بیان کر رہے ہیں آپ, آگے اس کے احکامات کیا ہیں, اس نے آرڈر کیا دیے, یہ تو زیادہ اہمیت ہے نا اس کی. کسی کی شخصیت میں جب آپ اس کی سوانح حیات لکھتے ہیں تو اس کی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ اس کے دانت کیسے تھے. زیادہ بیان کر دیں کہ بھائی بڑے اجلے دانت تھے, یہی ہوگا نا.
صحابی رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ سامنے کے دانتوں کے درمیان خلا تھا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں آئے اور آپ کے دانتوں کے درمیان خلا تھا, تو یہ بات ایسا ہی نہیں مان لی جائے گی. اس کی سند پیش کریں آپ. امام ترمذی سند لے کر آتے ہیں, حدثنی فلان, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, ان سے فلاں نے, انہوں نے صحابی سے, اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا. اتنی سی بات کو محفوظ رکھنے کے لیے سندوں کا سلسلہ چلتا ہے. پھر ان سندوں کے راویوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی, ایک ایک راوی کا آپ کو اس میں تذکرہ ملے گا. یہ راوی کس سن میں پیدا ہوا, کس سن میں اس کا انتقال ہوا. جو نبی کے بارے میں صرف ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان کیا تھا؟ خلا. اس راوی کا پھر کی ملاقات بھی اپنے اس راوی سے ثابت تھی جس سے وہ نقل کر رہے ہیں. پھر ان کے بارے میں محدثین کا تبصرہ کیا ہے, کذاب ہے, ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں. ان کے مشائخ کون کون ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور کون کون ان کے شاگرد ہیں جو ان سے حدیثیں لیتے ہیں, مجہول یا مستور تو نہیں ہے. اتنی تفصیل کے بعد چھان پھٹک کے یہ حدیث اس قابل بنے گی کہ آپ نبی کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ واقعی آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان خلا تھا. یہ پروٹوکول اس کائنات میں پیغمبر کے سوا کسی اور کو ملا ہے؟ تو جس قلم نے یہ سند لکھی ہے اور جس کتابوں میں حدیث کی یہ سند لکھی گئی ہے, وہ قلم اور اس کی لکھی ہوئی یہ تحریر اور وہ کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے. کسی مجنون کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا. اس کی تو تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ سے والا تر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے پیغمبر سے جوڑا ہے جن کی تعلیمات آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, کھاتے کیا تھے, آپ کے سر میں کتنے بال سفید تھے. یہ تو وہ چیزیں جن کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے, اور جن کا شریعت سے براہ راست تعلق ہے وہ کس قدر محفوظ ہیں.